تو جس کو برابر تصویریں جو ہے آج کے اس ڈے لانگ سیمینار کے حوالے سے، جس میں ریلیجس، پولیٹیکل اور سوشل کنٹریبیوشن جو رہا ہے حجت الاسلام والمسلمین لیٹ آغا سید حیدر رضوی کے حوالے سے، ایک بہترین ڈے لانگ سیمینار جو ہے یہاں انجمن صاحب زمان کرگل لداخ دوارا جو یہاں آج آرگنائز کی گئی ہے، برابر تصویریں ویژول جو ہے میں آپ ناظرین تک میں پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن علی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں، بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ بہت سارے مقررین آئے سر، حجت الاسلام لیٹ آغا سید حیدر رضوی کے حالات زندگی اوورآل ان کے کنٹریبیوشن کے حوالے پہ برابر تقریریں کی سر۔ تو آپ کس طرح دیکھتے ہو سر؟ آپ نے بھی کافی نزدیک سے ہمارے جتنے بھی سوشو پولیٹیکل ہمارے جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے، تو کیا کہو گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید حیدر رضوی کا شمار کرگل کے ان جید علماء میں ہوتا ہے جن علماء نے کرگل میں اسلامی ثقافت کی تعمیر میں کلیدی رول نبھایا ہے۔ ان شخصیات میں سے کچھ کا نام قابل ذکر ہے: شیخ علی برولمو، شیخ حمزہ، سید مہدی سلسکوٹ، سید رضا سانکو اور شیخ مفید اور شیخ احمد محمدی ہرداس، یہ قابل ذکر ہیں۔ اور سید حیدر رضوی نے جو کام اس منطقے میں کیا، اس ایریے میں کیا، وہ معارف الہی کو اور معارف اہل بیت کو عمومی کیا، عام کیا، یعنی معارف الہی اور معارف الہی اور معارف اہل بیت جو ایک عام فہم کر دیا عام لوگوں کے لیے، ان کو اشعار کی صورت میں، نظم کی صورت میں، اصول دین، فروع دین، باقی احکام دین کو، یعنی جو سخت اور پیچیدہ دلائل پر مبتنی تھے ان کو آسان کر کے عام فہم بنائے تاکہ لوگ ہر ایک سمجھ سکیں، چاہے وہ بازاری لوگ ہوں، چاہے وہ گھر کی عورتیں ہیں۔ یہ ان کے ابتکارات میں سے ہے کہ اس زمانے میں ان تمام چیزوں کو نظم کی صورت میں لانا ایک حوصلے کی، ایک آدمی کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اور تباہر کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس مرد بزرگوار کے اندر موجود تھی۔ اور اس عالم بزرگوار نے ایک فرہنگ الہی کو عمومی کیا۔ ان میں سے قابل ذکر ہے کہ حدیث کسا وغیرہ، مفاتیح الجنان سے اس زمانے کے لوگ اتنا آشنا نہیں تھے، ان کو آشنا کروایا۔ حدیث کسا آج بھی ان کے محافل کی زینت ہے۔ دعائے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ان کی محافل اور مجالس کی آج بھی زینت ہے، اور آج ان کا ادارہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نام سے ہے۔ اور اس شخصیت والا مقام کی ایک خاص ارادت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا سے تھی، جو اس کے آج بھی ان کے پیروکاروں کے اندر یہ نمایاں ہے۔ آقا سید حیدر رضوی نے جو کام ہمارے اس خطے کے اندر کیا، وہ یہ کہ شخصیت امام خمینی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، آشنا کروایا، اور امام خمینی کے ساتھ اس کے مکاتبات آج بھی موجود ہیں، اور وہ جو اشعار ان لوگوں نے امام خمینی کی مدح میں بیان کی ہے، وہ اشعار آج عام و خاص کی زبان پہ جاری ہے۔ اور انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد کرگل کے اندر انقلاب اسلامی کی علمبرداری جو کی ہے، یہ اس عالم بزرگوار نے کی ہے، اور آج بھی انقلابی جذبہ ان کے ادارے کے اندر، ان کے جوانوں کے اندر نمایاں ہے۔ بالکل باشک۔ تو جس طرح آپ نے اسپیچ میں بھی فرمایا سر، باقی مقررین نے بھی فرمایا کہ ہمارے جتنے بھی علماء دین ہے جو اب اس دارالفانی سے الوداع کر چکے ہیں، اب مرحوم ہو چکے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ نے ذکر کیے شیخ علی برولمو، شیخ احمد محمدی مرحوم، آغا سید حیدر رضوی مرحوم، شیخ محمد شاہ مرحوم، سلسکوٹ۔ تو آج کے اس دور میں، آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کے اس ڈیجیٹل زمانے کے دور میں کتنا آپ محسوس کر رہے ہیں سر انہیں، کتنا ان کی ضرورت آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں آپ کو تو پتہ ہے سر، اب تو کافی اپ ڈاؤنس ہمیں اب دیکھنے کو جیسے ریسنٹلی آپ نے کہیں ایشوز ہمارے اسی ریلیجس اداروں میں ہی آپ نے دیکھے، تو ڈیسیجن ہمارے علماء اب نہیں لے پا رہے۔ پہلے کے علماء جو ہے بہت بہترین اچھے انداز میں ویل مینرڈ میں وہ لوگ ڈیسیجن لے لیتے تھے، اب کتنا ان علماؤں کا اب محسوس ہو رہا ہے آج کے دور میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان شخصیات کو
شخصیت سازی کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے، آج کے ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ سوشل میڈیا میں ہے، پورے شب و روز سوشل میڈیا کے اندر ہے، اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹرز کو وہ اپنا آئیڈل بنا رہے ہیں، جبکہ ہمارے خطے لداخ کے اندر، خصوصاً کرگل کے اندر ایسی شخصیات موجود تھی اور ہیں جن کو آئیڈل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ان شخصیات کو اجاگر نہیں کیا ہے، ان کو پیش نہیں کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے جوان کبھی بالی ووڈ کے ایکٹر یا مغربی تمدن سے جو اثر پذیر افراد کو اپنا آئیڈل بنا کر کبھی ہمارے جوان چرس کی طرح جاتے ہیں، معنویت کی طرح کم جاتے ہیں، دین کی طرح کم آتے ہیں، تو یہ ان شخصیات کا گمنامی کا سبب ہے۔ تو جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے سر مرحوم آغا سعید حیدر رضوی کی سوشو پولیٹیکل ریلیجس کے علاوہ اس کے باقی کنٹریبیوشن ایجوکیشن میں سیکٹر میں بھی بہت بہترین کنٹریبیوشن رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کافی مقررین نے بھی فرمایا کہ باقی مذہب یعنی کہ بدھسٹ مذہب ہو یا کرسچن مذہب ہو، ان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے آغا صاحب کا بہت بہترین رہا، اور آغا صاحب جو ہے ایک کمیونل ہارمنی کے لیے ایک بہت بہترین میسیج بھی ان کا ہمیشہ ہی رہا۔ آپ کیا کہیں؟ آغا سعید حیدر کی شخصیت جو ہے وہ اہل سخا تھی، سخاوت اس کے اندر تھی۔ کوئی بھی آدمی ان کے گھر میں جاتا تھا، ان سے کسی قسم کی ہیلپ مانگتا تھا، وہ وہاں پہ مذہب اور اس مسلک کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اس درد مند آدمی کے درد کو دیکھتے تھے، وہ اس کو عطا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس زمانے میں 1980 کے زمانے میں جب دلائی لاما کرگل کے سفر کے لیے آتے تھے تو یہ سید حیدر رضوی کی خدمت میں آ کر اس کی دستبوسی کے لیے آتے تھے۔ وہاں پر ان دو رہبر جو ایک مذہب کے دو رہنما تھے، ان کے بیچ میں حالات کو مد نظر رکھ کر گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اور سید حیدر رضوی کی جو ایک خصوصیت جسے میں نے ان کے فلمز کے اندر دیکھی وہ یہ کہ اس کی ایک معنوی اور روحانی جو طاقت زیادہ تھی، تاثیرات زیادہ ہے، جسے آج بھی ہم اس علاقے میں دیکھتے ہیں۔ آپ کسی بھی گھر میں گھس جائیں گے تو آغا صاحب کی تصویر کو آپ ان کے گھروں کی زینت بن کر آش ہے، تو یہ اس کی اس روحانی اس معنویت کا اثر ہے جو آج بھی گھروں کے اندر وہ زندہ ہے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن علی صاحب ہمارے ساتھ روبرو تھے، جو اوور آل حجت الاسلام والمسلمین مرحوم سید حیدر رضوی کے حوالے سے آج کے سیمینار کو لے کے ان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے سوشو پولیٹیکل اور ریلیجس جتنے بھی کنٹریبیوشن رہا ہے خطے لداخ میں، کارگل ڈسٹرکٹ اور بالخصوص سورو علاقے میں، روبرو تھے ہمارے درشکوں تک۔ آپ بنے رہے ہمارے ساتھ۔ تو ناظرین، آج ہماری ٹیم جو ہے تیسرو علاقے میں نون پبلک ہائی اسکول پہ ہماری ٹیم موجود ہے، جہاں ایک بہترین انداز میں ایک ڈے لانگ سیمینار ہوں گے جس میں سوشو ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل کنٹریبیوشن کے حوالے سے لیڈ آغا سعید حیدر رضوی کو لے کے ایک بہترین انداز میں نون پبلک ہائی اسکول دوارا ایک سیمینار یہاں آرگنائز کی جائے گی۔ آغا سید عباس رضوی صاحب میرے ساتھ جڑیں گے، ایگزیکٹو کونسلر LHDC کونسل کرگل میں، اور چیف ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں انجمن صاحب زمان کرگل لداخ کے۔ بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ بہت بہترین انداز میں ایک سیمینار جو ہے آج یہاں آرگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا بہت بریف کرو گے سر سیمینار کو لے کے، اور کتنے گیسٹ ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہے، VIPs ہے، چیف گیسٹ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بہت بریف کرو گے، اور جنرل پبلک کے ساتھ ساتھ والدین بھی نون پبلک اسکول کے آج اس میں شرکت کریں گے۔ تھوڑا بہت بریف کرو گے سر آج کے سیمینار کو لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خالو صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میں ذاتی طور شکریہ ادا کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے وقت کی ٹائم میں سے وقت نکال کے ہماری اس چھوٹی سی دعوت نامی کو قبول کیا۔ جس طریقے سے آپ نے فرمایا اس دن کو لے کے، یہ دن جو ہے انجمن صاحب زمان کے لیول پہ ہر سال منایا جاتا ہے، جو کہ ایک سال سانکو میں، ایک سال سورو میں، اس طریقے کا ایک سسٹم ہے جو کہ علامہ آغا سعید حیدر، مرحوم آغا سعید حیدر رضوی کی برسی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ پورا فانون سے لے کے پرکچ تک کے عوام سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں ہم نے اس طریقے کا اسٹریٹجی کیا ہوا ہے، جس ٹائم آغا سعید حیدر رضوی نے اپنا کنٹریبیوشن اوور آل لداخ کے اوپر، خصوصاً کرگل کے اوپر اپنا کنٹریبیوشن رکھا، تو ہم چاہتے ہیں اس دن میں، اس مناسبات میں جو ہے اس زمانے کے لیول کے لوگ، یعنی آغا حیدر سے جو ریلیشن میں تھے، ان کو ہم بلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ہی ہم کہنے
کفانے کے لوگوں کو ایڈورٹائز کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ہمارا ایک اسٹریٹجی بنا ہوا ہے, کیونکہ ان کی شخصیت کو جس طریقے سے آپ نے سنا, سارے علماء اور سارے سٹیزنز نے جس طریقے سے ان کے اپریشیٹ کیا ہے اور حق تھا, اور انہوں نے جس طریقے سے اس زمانے میں یہ کام کیا ہے اور قابل فخر تھا. تو ہم چاہتے ہیں اس دن کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہائی لیول پہ لے کے چلیں. تو اس سال کا جو پچھلے 2 سال ہم نے یعنی نہیں منایا, وہ ہم کو ایسا ہوا تھا آلریڈی ہمارا پنڈال کھڑا ہوا تھا, ایک دن ہمارا جو ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ سارا پروگرام کینسل ہوا. اس طریقے سے انفارچونیٹ کینسل ہوا تو کینسل ہوا. آج ہم 2 سال کے گیپ کے بعد یہ دن ہم منانے جا رہے ہیں. پہلا دن جو ہے ہم نے یہیں نون پبلک اسکول میں منایا تھا, اس کے بعد جو ہے ہم نے تیسرو مرکز میں منایا تھا, اس کے بعد ایک بار جو ہے ہم نے سانکو میں منایا تھا. اس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آ جائیں گے جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہمارا آفس ہے انجمن صاحب زمان کا, یا اگلے سال اور ایک سال بعد ہم وہاں پہ بھی یہ دن منا سکتے ہیں. لہٰذا یہ اسٹریٹجی, یہ طریقہ آنے والے جنریشن کے لیے ہم ایک میسیج دینا ہے. وہ بھی جو اس زمانے کے جو آغا حیدر صاحب کے ساتھ ریلیشن میں تھے وہ آج بھی زندہ ہے. ہس ہولینس کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ تھا. جیسے الیاس گرگن صاحب نے بتایا, اس زمانے میں ایک یعنی پرائیویٹ اسکول کا انہوں نے یہاں پہ انوگریشن. وہ میں خود ایک وٹنس ہوں جو کہ اس زمانے میں انگلش پڑھنا یا ہندی پڑھنا ہمارے لوگوں کو ایک کانسیپٹ بڑا ہوا تھا کہ ہم یہ مروجہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ آغا صاحب نے ایسا کیا, الیاس گرگن صاحب کو کہ یہاں پہ ایک کرسٹل ویلیو اسکول کھولا گیا تھا, جو کہ میرے کو خود اور ان کی پوتے کو سید علی آغا کو, جو کہ آغا سید احمد رضوی کا فرزند ہے, ہم دونوں کو گورنمنٹ اسکول میں سے نکال کے جو ہے اس سکول میں ایڈمیشن دلوایا تھا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پہلے بتائیں کہ ہم نے اپنے پوتوں کو, ہم نے بیٹوں کو پہلے انگلش میں پہ ایڈمیشن دلوایا تاکہ آپ لوگ بھی دلاؤ. ایسا ایک اسٹریٹجی ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو مینٹین رکھنے کی. ایکسپیکٹڈ گیسٹ کون کون ہوں گے اس طرح آج کی؟ بالکل, آج ایک تو ہم یہ کہیں گے جس طریقے سے ہم نے انوائٹ کی تھا ان میں سے بہت سارے یعنی سینئر سٹیزنس, جیسے کہ ہمارے ایک سی صاحبان, ایکس MP صاحب, ان کو ہم نے دعوت دیے تھے. بہت سارے ایسے شخصیت کو ہم نے دعوت دیے تھے, وہ آج نہیں پہنچے ہیں. دوسری بات جو گیدرنگ ہے وہ تھوڑا ہمارا کم ہوا ہے کلیئرلی, کیونکہ ایک تو گرمی کی وجہ سے, دوسرا یہاں ہمارا کام سٹارٹ ہوا ہے کھیتی باڑی کا, اس کی وجہ سے جتنا گیدرنگ ہونا چاہیے تھا اتنا یہاں آج کے ڈیٹ میں نہیں پہنچے. بہت بہت شکریہ آغا سید عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. سابقہ ایگزیکٹو کونسلر کونسل کرگل میں اس ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں انجمن صاحب زمان کرگل لداخ کے. آج کے پروگرام کے حوالے سے, آج کے سیمینار کے حوالے سے برابر بریف ڈیٹیل ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے. شیخ غلام محمد مہدوی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ جو اچانک جوائن سکولا منگموس دکا تقریر بس جو مسجد الاسلام والمسلمین لیٹ آغا سید حیدر رضوی فیقبے چام سے کنٹریبیوشن دی علاقے ان لوسدنا, نہ صرف سورو علاقہ, نہ صرف ڈسٹرکٹ کرگل بلکہ خطے لدا سنکھے فیقبے کافی کنٹریبیوشن لوسدنا جرم دی علاقہ نہ رنگ جوک سے 300 جو رسچی ملت جو آغا سید کنٹریبیوشن حوالے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین. سب سے پہلے میں آپ میڈیا حضرات کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور یہاں کے آج کے سیمینار کو آپ لوگوں نے کور کیا. دیکھیے, آغا سید حیدر صاحب اس علاقے کے نہیں بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کرگل میں ایک عظیم انقلابی شخصیت تھے. ان کے سماجی اور دینی اور مذہبی, سیاسی, علمی جو خدمات ہیں وہ قابل ذکر ہیں. اور ہم نے اپنی عمر میں جو اس سے پہلے بھی ہمارے بہت جو شخصیات گزرے ہیں, علماء گزرے ہیں جن کو میں نہیں جانتا, لیکن جو ہمارے دور میں جن علماؤں نے, جن بزرگ شخصیاتوں نے جو ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے لیے, جو ڈسٹرکٹ کرگل میں علمی میدان میں, سماجی میدان میں یا سیاسی میدان میں ڈسٹرکٹ کرگل کے عوام کو بام عروج تک پہنچانے میں جنہوں نے ایک اہم رول نبھایا, ایک اہم کردار نبھایا, ان میں سے ایک جو شخصیت کا نام اگر ہم لیں تو سید حیدر رضوی اللہ مقامت ہے. دوسرا جو شخصیت جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور آج بھی ان کی جو ہے برسی کا دن ہے, آج لوگ وہاں پہ جو ہے برسی منا رہے ہیں, وہ شیخ حسین ذاکری صاحب تھے جنہوں نے ڈسٹرکٹ کرگل میں جو علمی میدان میں, سیاسی میدان میں, سماجی میدان میں انہوں نے جو رول نبھایا, انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بھی قابل ذکر ہے. یعنی
کرگل کے قوم جو ہے، کرگل کے عوام جو ہے، ان دو انقلابی شخصیات، یہ دو عظیم شخصیات کے مالک تھے، ان دونوں کے مرہون منت ہیں کہ انہوں نے کرگل کے عوام کو اس مقام تک پہنچایا۔ اب دینی لحاظ میں، مذہبی اب شعبے میں، علمی شعبے میں آپ دیکھیں ابھی الحمدللہ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے علم کے جو مدارس ہیں، اسکول کے جال بچھائے ہوئے ہیں، انہی دونوں شخصیات کے زیر نظر میں۔ اب یہاں سے دیکھیں، یہاں سے نون پبلک اسکول کا، اب یہاں سے لنکر سے نمسرو کھاؤس جا کے آپ دیکھیں تو انہی کے جو ہے علمی اثرات دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر آپ سرو کراس کر کے آپ کرگل میں جائیں گے تو متحری اسکول اور ان کی جو ہے علمی جو ان کے خدمات ہیں وہ آپ کو جو ہے عیاں نظر آتا ہے۔ تو میں کہوں گا یہ دو بزرگ شخصیات، اس کے علاوہ بھی تھے ہمارے جو شیعہ احمد محمدی تھے، جو ہم نے اپنے زمانے میں ان کو دیکھا ہے، ان کی علمی شخصیات، علمی خدمات جو تقریباً ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان شخصیات کا، ان جو ہمارے جو خدمت گزار تھے، جنہوں نے قوم کو کچھ دے کے گئے ہیں، جنہوں نے قوم کی ترقی کے لیے قربانی پیش کی ہے، جنہوں نے قوم کو بام عروج تک پہنچانے میں اپنا سب کچھ دے دیا ہے، تو ان کی یاد کو ہم تازہ رکھیں، ان کی یاد منائیں، ان کی علمی، ان کی فکری، ان کی جو سماجی خدمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، وہ یہاں تک محدود نہ رہیں کہ انہوں نے کیا تو کر کے چلے گئے۔ اب ان کی جو خدمات کو ہم آگے لے جائیں، اس کے دن دگنی اور رات چگنی جو ہے اس میں ترقی دینے کی ضرورت ہے آج کے۔ میم کنیز فاطمہ میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں، ریکٹر ہے یونیورسٹی آف لداخ کارگل کیمپس کے۔ بہت بہت شکریہ میم ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ یہی سوال ہوگا میم، آپ نے بھی کافی نزدیک سے جتنے بھی سوشیو پولیٹیکل اور ریلیجیس افیئرس ہے آپ نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے خطے لداخ کے عوام کو۔ سب سے پہلے میرا یہی سوال ہوگا میم کہ لیڈ آغا سید حیدر رضوی کی کنٹریبیوشن، اوور آل کنٹریبیوشن، اسپیشلی اگر ہم بات کریں سروکار سے علاقے کے، کس طرح دیکھتے ہو؟ میں تھوڑا بریف کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ایک دوسرے سوالات میں آپ سے۔ دیکھیے، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج یہاں پر آغا سید حیدر جیسے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور آج بھی ان کا نام جو ہے نہ صرف ہمارے لداخ میں بلکہ پوری دنیا کے جو عالم دین ہے، پوری دنیا عالم انسانیت کی جو شخصیات ہیں اس میں آغا سید حیدر رضوی کا نام سر فہرست پہ ہے۔ اور انہوں نے جو ہمارے سوسائٹی کے لیے صرف ایک مذہبی رواداری کو یا ایک مذہب کے بارے میں جو لوگوں کو پہچان بنانے کے علاوہ انہوں نے سیاسی اور سماجی کاموں میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے اس سوسائٹی کو ہر لحاظ سے اوپر اٹھانے کے لیے، اور خصوصاً اس علاقۂ سرو کے، علاقۂ سانکو کے لوگوں میں جس طرح کی بھی ان کی ضروریات تھی، جہاں ان کی پسماندگی تھی، ان سب چیزوں کو بھی نظر ثانی کرتے ہوئے انہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن اس سوسائٹی کے لیے دیا ہے، جسے ہمیں ہمیشہ جو ہے ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ میم کنیز فاطمہ، ریکٹر یونیورسٹی آف لداخ کارگل کیمپس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اوور آل حجت الاسلام والمسلمین لیڈ آغا سید حیدر رضوی کی اوور آل کنٹریبیوشن کو لے کے نہ صرف سرو علاقے میں، نہ صرف ڈسٹرکٹ کارگل میں بلکہ اوور آل خطے لداخ میں کتنا کنٹریبیوشن آغا صاحب کر رہا ہے، برابر بریف ہمارے درشکوں تک دے رہے تھے۔ آپ بنے رہے ہمارے ساتھ۔ ماشاء اللہ سے بہترین انداز سے اپنے ویوز بیان کیا۔ تو آپ نے ایک چیز آبزرو کیا ہوگا، آج کے سیمینار کا ٹائٹل رکھا ہے ریلیجیس اینڈ سوشل سروسز۔ ریلیجیس سروسز اگر دیکھا جائے، آج اگر امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کی جو محبت خاص طریقے سے کسی بندے نے ڈالا ہے، وہ آغا صاحب نے پہچنوائے امام اجل اللہ تعالی فرج شریف علیہ السلام کو۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں حیران ہوں، یہاں کا اگر ریلیجیس سکولز کو دیکھا جائے یا ریلیجیس سوسائٹی کو دیکھا جائے، یہاں کے لوگوں میں، خاص کر ہمارے سرو کٹسے ایریا میں، آپ آبزرو کریں گے کہ لوگوں میں الگ ہی اویئرنیس ہے۔ دعائیں ان کو سارے یاد ہیں، آیات ان کو سارے یاد ہیں، ایون کہ آغا صاحب کے اشعار بھی ان کو یاد ہیں۔ ان کے دل کو کھولا ہے آغا صاحب نے، اور آخون بھی تیار کیے، اپنے اسٹوڈنٹس تیار کیے، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو ہدایت فرمایا ہے، ہر مرحلے پر ہدایت فرمایا ہے۔ لیکن میں ایک چیز یہ مانتا ہوں، شخصیت زمان و مکان سے قید نہیں ہوتی۔
کسی پرٹیکولر لوکیشن میں یا کسی پرٹیکولر ٹائم میں نہیں ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنے زمانے سے بہت آگے تک جیتے رہتے ہیں. انگلش کا ایک کہاوت ہے, اف یو وانٹ ٹو لیو ایون آفٹر یور ڈیتھ, ایدر ڈو سم تھنگ ورتھ رائٹنگ اور رائٹ سم تھنگ ورتھ ریڈنگ. اگر آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے, یا کچھ ایسا لکھیے جو پڑھنے قابل ہو, یا کچھ ایسا کریے جو لکھنے قابل ہو. آغا صاحب نے اتنے سارے کام کیے ہیں جو لکھنے لائق ہیں, جو لکھیں تو ختم نہیں ہوگا. بہت زبردست کام کیے ہیں ریلیجس اینگل سے اگر آپ دیکھا جائیں تو. اسی طریقے سے اگر آپ سوشل اینگل سے دیکھا جائیں تو میں حیران ہوں. ابھی جب ایلیجا گرگن صاحب نے بتایا کہ بھائی جب ماڈرن ایجوکیشن کرگل میں حرام سمجھا جاتا تھا, جب ماڈرن ایجوکیشن کی مخالفت ہوتی تھی, آغا صاحب نے گرگن صاحب کو دعوت دیا, سنگ کو لے آئے, ان کو کہا کہ بھائی یہاں پہ اسکول کھولو. یہ ہوتی ہے ویژن. ایک ویژنری شخصیت زمان و مکان تک قید نہیں رہتے. انہوں نے جو خدمات انجام دیے ہیں, چاہے لیہ میں ہاسپٹل جب اس ٹائم جل گئے تھے, ہاسپٹل کو ڈونیشن دینا, چاہے کرگل میں جتنے بھی ہمارے انفراسٹرکچر ہے یا کرگل میں جتنے بھی سوشل چیزیں ہیں ان چیزوں کو سپورٹ کرنا. میں نے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی سنا کہ زوجلہ میں اس ٹائم کلیوں کی کمی تھی, زوجلہ بنانا تھا, اور زوجلہ ہمارا شہر رگ ہے, ایک ایسا روٹ ہے کہ جس سے لداخ ٹوٹل کنیکٹ ہوتا ہے. اگر جسٹ امیجن کریے, ابھی ہم ٹنل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس ٹائم جب روڈ ہی نہیں تھا تو لوگ کیسے آتے تھے؟ ٹوٹل کٹ آف تھے, کنیکٹیوٹی بالکل نہیں تھے. آغا صاحب نے وہاں پہ کلیاں بھیجے, وہاں پہ پورٹرز بھیجے. یہ سینس کیا, سینس آف رسپانسبلٹی سمجھا کہ بھائی مجھے وہاں پہ سپورٹ بھیجنا ہے. وہاں پہ کلی نہیں جاتے تھے, کلیاں بیچ کے وہ روڈ بنوا دیے تھے. اس لیول کی شخصیت کہ ہر چیز کے بارے میں آغا صاحب فکر رکھتے تھے. ہر چیز کے بارے میں آغا صاحب نے سٹیپس اٹھائے ہیں. اور آغا صاحب کے اگر سٹیپس کو گنا جائیں, میں تو ایک کمزور طالب علم ہوں اور میری عمر بھی اتنا نہیں ہے جتنا, مجھے علم نہیں ہے ان کے بارے میں زیادہ, لیکن جو آج معززین سے یہاں سننے کو مل رہا ہے, ایکسپرٹ سے سننے کو مل رہا ہے, میں خود حیران ہوں. آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ اس زمین سے, اس مٹی سے, علامہ اقبال فرماتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو اس کی زرخیزی آپ کو دکھ رہا ہے. اس سورو کرسے ایریا سے آغا حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت نکلے ہیں. اس سورو کرسے ایریا سے آغا سعید مہدی جیسے شخصیت نکلے ہیں. تو ایسے ایسے اشخاص یہاں سے نکلے ہیں. آغا صاحب کے کنٹریبیوشنز بہت زیادہ ہیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں آج انجمن صاحب زمان کے جتنے بھی آرگنائزرس ہیں, خاص کر آغا حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد المعروف میت صاحب کا, اور برادر عزیز آغا عین الہدا صاحب کا, کہ انہوں نے آج یہاں انوائٹ کیا. آج مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں. میں خوشی محسوس کرتا ہوں, لکی فیل کرتا ہوں کہ اس سیمینار میں آج شرکت فرمایا. اس سیمینار میں آج میں نے شرکت کی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ یہاں سے بہت کچھ ہم لے کے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آگے جا کے آغا صاحب کے راہ پہ ہم بھی چلنا چاہیں گے, کیونکہ آغا صاحب ایک شمع ہے, وہ اپنے جیسے اور بھی لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں. آج کے یوتھ کو چاہیے, خاص کر اس ایریے کے یوتھ کو, خاص کر اس ایریے کے یوتھ کو چاہیے کہ آغا صاحب کے نقش قدم پہ چل کے آغا صاحب جیسے بننے کی کوشش کریں, کیونکہ آغا صاحب ایک رول ماڈل ہے ہم سب کے لیے. ہر اینگل میں, ہر سیکٹر میں آغا صاحب نے اپنی حمایت کی ہے, آغا صاحب نے سپورٹ کی ہے, آغا صاحب نے اپنے کنٹریبیوشنز دی ہیں. وی آر سو پراؤڈ آف آغا حیدر رضوی صاحب. شکریہ. بہت بہت شکریہ سجاد خان صاحب, ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. کاؤنسلر ہے سالستپور, اور کنٹریبیوشن کو مرحوم حجت الاسلام آغا سید حیدر رضوی کی اور کنٹریبیوشن کے حوالے سے ہمارے درشکوں کو روبرو تھے. آپ بنے رہے ہمارے. تو درشکوں, برابر تصویریں جو ہے آج کے ڈے لانگ سیمینار کے حوالے سے, جس میں سوشو پولیٹیکل اور ریلیجس جو کنٹریبیوشن رہا ہے حجت الاسلام والمسلمین لیٹ آغا سعید حیدر رضوی کا اوور آل, اگر ہم سورو کرسے علاقے کی بات کریں, ڈسٹرکٹ کارگل کے حوالے سے بات کریں, ڈے لانگ سیمینار بہترین انداز میں جو ہے آرگنائز کی رہے. حجت الاسلام والمسلمین شیخ سعادت بلاغی صاحب میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں, چیئرمین ہیں انجمن صاحب زمان کرگل لداخ کے. بہت بہت شکریہ سر. نچامبو جوائن چچس پولا, بہت بہت شکریہ. گسو چلتے جو یہ رزوار اور گتی آغا حجت الاسلام والمسلمین لیڈ آغا سعید حیدر رضوی پھیقی اور کنٹریبیوشن کو جس طرح دکھا بڑے پیمانے کا پروگرام چل رہی آرگنائز بزدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو سنگس خالو صاحب یاران ایرین کاران گاما تشکر رزبت کی دیرین مرحوم مغفور جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حیدر رضوی 35ویں سالگرہ دی موقع کا دی پروگرام پو
برگزار چانا ایرانی پروگرام کو کوریج باید پی مینا زحمت بس اسکت پیت پی نس تشکر عرض بت آقای سید حیدر رضوی مرحوم مغفور بانی انجمن صاحب الزمانی سوانح حیات نہ خوش دی علاقے مینا بلکہ پورا خطے مینا بس پہ خدمات کن عیانیت کی درے متی روحانی حضرات دیانو مقررین حضرات انس کوئی سماجی خدمات و دینی خدمات انگاما کما ہوا حقو بیان بس کی آغای سید حیدر رضوی رضوان اللہ تعالی علیہ پہ حقو نجف اشرفی کا مدت چک تعلیم حاصل بسے سکت پی لشک پی کا کھری مسئولیت سے کھری کا ذمہ داری سے دی قوم بلا بلکہ پورا کھری علاقہ اولادیاں یوتی مؤمنین کلنا چیز نس شناس شچوس دنیانو نا چکبو مہدویت شناسی بس و امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف فی وجود نازنین پر نسب اللہ می اللہ شناخنا معرفت حاصل چچوس کی دیو لیک سے آنگنان اتی زندگی مہم ترین پارٹ چکنان کی مہدویت نے ہم وہ انسان اللہ ارتباط دک پیت پو مہدویت شناسی چاہیت پو دوگومین ساتھ ہی ساتھ کھری پھیک پوئی پھیس پیت پی عبیات کو نکنان اتار تخفچت کی چام چک انقلاب اسلامی نا نسب اللہ لگاو یت پنزرک و چام چک محبت یت پنزرک اگائی آیت اللہ روح اللہ امام خمینی فیق پنا نسب اللہ چام سے محبت یت پنسو کھری فیق پس کسل ملیت کی یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فیق پلا اے امام خمینی کسل ملندو کھری ایک شعر چیانو گر غیر تو دعا را اعلام کند بے مردم اگر ینام ان کھن چیز کا تو یعنی میون اللہ امام زمانی مینا دعا بزدر کا تو سکلنا یعنی چسبت بگردن او بدعت امام خمینی نشی بول امام خمینی نظمی اللہ امام زمانی مین دعا بزر با امام زمانی فقوی فرسا شنائی چپا کوئی جی میانوک مثلا بدعت بزر دی مثلا تہمات کن کوئی جی میانوک یوں اندو لیکن یانانس کیوں تے یرس کا تو دی عالم دنیا پلا امام زمانی فقوی مین دعا بزر فرمان تانا چی چوک زر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فقلا یعنی خطاب بس کھری ابیات کو یانوک مولیت اما سیاسی خدمات عیانیت کی کھری فقوی زندگیاں نقصان چک مثلا نتی یعنی جموں کشمیری مثلا چیزو یعنی وزیر اعلیٰ زرناتی تمام عہدیدار کن گاما خوران دیر نمسکیت پا کھنتنگ ارنیوں سے کہ دی قوم پہ مینا چیر گوشت پہ دی یعنی چام چک دی قوم پہ بردو مشکلات یود ندون گاما کھنتنگیوں سے اغیب فقوی کنا رأی و مشورہ و صلاح لینے یعنی دی مشکلات کن گاما حل بیت پا و اتحاد و اتفاقی اگر سلسلان کا تلتانا کھری فقوی دیا یعنی بیت چگیانوک یعنی کھری فقوز مولیت کی یعنی خطاب بس امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف فقوی باریانوک بنی اسرائیل پہ قوم پو گنگما کھنتن سق ایک اتحاد و اتفاق دکس پکا اتحاد و اتفاق دکس دعا بس پیت پکا کھونا حضرت موسیٰ فقو خالق کائنات 40 دن اندر یانو کھوار گموستنس افسوس اگر دی قوم پو دی ملت کو سنگما ایک اتحاد سن سے اتفاق سن سے پلیٹ فارم چک چی کے سے کھوئے سنگ حضرت مہدی فقی مینا حضرت حجت فقی مینا کا تو دعا بسک پنا لے غیبیان جکسیت پی زہرا ارگمو ینان غیبیانوک محمد ملوس با ینان خالق کائنات از دی امت کلا شخمو بس شزدے بوک پا ذربیت پی دی اتحاد نا اتفاقی پیغام انن کھری شعر نا ابیات نظریہ کا مولیت لہذا دیون گاما کوئی فقی خدمات دن انشاءاللہ دعا بدنز کی نتنگنگما دی مرحوم مغفور دی عالم ربانی پس دی علامہ جناب حجت الاسلام المسلمین آغای سید حیدر رضوی فقپوس ستنس پیت پی لم پی کا درل بیت پی خدایا اچھا توفیق و نصیب شزدے بوز والسلام علیکم بہت بہت شکریہ ناظرین غتام بو حجت الاسلام المسلمین شیخ صادق بلغی فقوتا مجلسیت من چیئرمن جکسیت انجمن صاحب زمان کرگل لداغی چانا دنی وار all day long seminaries کو اللہ حجت الاسلام المسلمین لیٹ آغا سید حیدر رضوی فقوی کنٹریبیوشنز کو اللہ رتی ناظرین کو اللہ بری بین اتنے انتستین جکس کارگل ٹوڈے آقا حیدر نے سانکو میں انہی 2-4 سال کے اندر جب میں ان کے پاس انہوں نے میرا سنا انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے تو نونو گرکن بولتے تھے وہ تو ان کو بلاؤ میرے پاس تو غلام محمد صاحب تھے وہ ان کے داماد
تو وہ میرے پاس ہے. آغا صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں, شاید 85-86 ہوگا, کچھ ایسا ہوگا بیچ میں, مجھے یاد نہیں, 84 ہو سکتا ہے, 1 سال تھا. تو مجھے بلایا, میں سانکو گیا, میں کرگل میں رہتا, سانکو گیا. اب وہاں انہوں نے دروازے پر عطر پھینکنے والے 2 آدمی, پھر وہ کہاں کا, پھر اس کے بعد ہر قسم کے سوغات, پھر یہ ایسا استقبال کیا جیسے میں کوئی بڑا شخصیت ہوں. ہاں, میں جو 36-37 سال کا ایک شخص تھا. یہاں اسکول کھولو, میں زمین دوں گا یہ. لیکن اس وقت میرا کام تھا پرکاچک میں, میں نے آپ کو کہا تھا. اب سانکو میں ایک ہاتھ ڈالو, پرکاچک میں ہاتھ ڈالو, پانی گھر کے لوگ بولتے ہیں مجھے یہاں کھولو. پانی گھر میں ہم نے بعد میں کھولا بھی, یہاں کرسٹل ویلو اسکول کھولا, جس میں ابھی سید آغا مہدی صاحب جو ہیں ایگزیکٹو کاؤنسلر, وہ ہیں آغا عباس, سید آغا عباس وہ تھے, اور ان کے بھائی بھی, باقی لوگ. تو وہ تھے پانی گھر کے اسکول میں. اب ٹیچر نہ ملے کوئی یہاں بیٹھنے کے لیے, ہر قسم کی شرطیں. اس کے لیے ایک فائنلی آسام کا ایک کپل تھا, جوڑا, تو وہ میاں بیوی کو یہاں بٹھایا, پھر ادھر ادھر کی کہاں سے لا کر کم سے کم جو بنیادی تعلیم یہاں بن جائے. تو شروع ہو گیا. لیکن اس نے ایک جذبہ دے دیا باقی لوگوں کو کہ اس کڑی کو جاری رکھے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سانکو میں اگر میں نے کھول دیا ہوتا, مجھے لگتا ہے سانکو نے کرگل کو بھی مات کیا ہوتا. کیونکہ آغا صاحب کا جو ماحول ہے وہ چھوٹا تو ہے نہیں, سارا سورہ علاقہ ان کا ہے. 4 بسیں لگا دیتے, 2 کو بلاتے, ہاسٹل بنا دیتے, کچھ ہو جاتا. کرگل میں ایک ملی جلی قوم ہے, نان لوکل بھی بیٹھتے ہیں, لوکل بھی ہیں, افسر بھی ہیں, یہ بھی ہے وہ بھی ہے. سانکو میں ایک سالڈ, ایک بالکل مطلب کیا ہوں کہ ایک ہی قوم کے لوگ, ایک ہی زبان, ایک ہی سب کو, تو ٹیچنگ پھر سے آسان ہو جاتا ہے. آپ سمجھے مطلب, کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ سیم ہے, تو آپ کو سملر بیک گراؤنڈ کے لیے, ایک ہی قسم کے بیک گراؤنڈ کے لیے ٹیچر ڈھونڈنا ہے. تو بہت ساری چیز تھی. لیکن اس میں یہ ہوا کہ میرا رابطہ آغا سعید محمد کے ساتھ, آغا بکر کے ساتھ, آغا تقسی نیاز تھے ایک, مجھے یاد ہے آج کل حیات میں ہے کہ نہیں ہے, وہ آغا تقسی نیاز وہ تھے, اور باقی جو لوگ تھے, ہمیں رابطہ سب کے ساتھ اچھا تھا میرا. تو آغا سعید محمد نے مجھے بار بار بیچ میں فون بھی کرتے تھے, کچھ کرتے. تو پھر جب میں 2022 میں جب میں کرگل آیا, اپنی 40ویں برسی اس کی سورو ویلی کی, تب پھر میں نے دورہ کیا, پھر تعلقات دوبارہ پھر بن گئے, پھر آنا جانا رہا. آغا عین الہدا یہاں کے اسکول پرنسپل تھے, کاؤنسلر نہیں تھے وہ, تو ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا. تو وہ کہتے تھے قالے جو بھی آپ بولنا چاہتے ہو بولو, ہم سنیں گے. تو کبھی اس مضمون پر, کبھی اس مضمون پر. تو میرا یہ جو خاص بوجھ یہ ہے کہ عالم لوگ جو ہوتے ہیں پہلے علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو تاقچے میں رکھ دیتے ہیں, ایک الماری میں رکھ دیتے ہیں. ہاں میرے پاس یہ کتابیں 25 ہیں, میں یہ جانتا ہوں, میں نے یہاں سے پاس کیا, میں دلی یونیورسٹی کا, میں علی گڑھ کا, یہاں کا, کشمیر کا. وہ سب چیز اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تک آپ کو اپنی تعلیم دوسرے کے تخیل میں, اس کے دماغ میں نہ گھسا سکیں. اور وہ آپ نے کرنا ہے 25 سال کی پڑھائی کے بعد, 20 سال کی پڑھائی کے بعد ایک 4 سال کے بچے کے دماغ میں ڈالنا ہے. اس کو انگلش میں بولیں گے ٹرانزیشن آف نالج فرام ون پول ٹو ادر, ایک زنگ سے دوسرے زنگ میں. 10,000 لیٹر کے پانی سے ڈالنا ہے آپ نے, جس میں 10 لیٹر کا جیریکن میں جاتا ہے. آپ سمجھے مطلب
کتنا مشکل ہے. یا تو وہ جیرکن کو پھاڑ دے گا کہ سارا کا سارا ڈال دیا, کم ڈالے گا تو بھرے گا نہیں. تو اتنے مقدار میں ڈالنا ہے جس میں وہ اس کے فائدہ مند ہو. یہ بہت سارے ٹیچرز بھول جاتے ہیں, اپنا ایم اے سارا 10 سال کے بچے پر نکال دیتے ہیں. وہ کیا سمجھے گا؟ ہاں جناب آپ پڑھتے جانتے بہت ہے لیکن مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا. آپ نے میرے ابھی تقریر کی, آپ نے دیکھا ہوگا 6 پوائنٹ دیے, چیدہ 6 پوائنٹ دیے, 6 ہک دے دیے. اس ہک پر اپنا دماغ کا اس پوائنٹ کو ٹانگ دو. ہیں جی, آغا حیدر سمپل لائف سٹائل, سادگی میں رہتے تھے. آج کل مذہبی لیڈر کوئی دیکھا آپ نے سادہ؟ ہوائی جہاز میں آتا ہے, 40 لاکھ کی گاڑی میں گھومتا ہے, جھنڈا آگے جھنڈا پیچھے. آغا حیدر کا پتہ نہیں لگتا تھا کہاں جا رہے ہیں. آقا سید محمود کو دیکھیے, ایک چھوٹا سا سینٹر میں چلتے ہیں, خود چلاتے ہیں. ڈرائیونگ آتی ہو یا نہ آتی ہو, چلاتے خود ہیں. ان کے پاس کوئی اردلی نہیں ہوتا ان کا گاڑی چلانے کے لیے, صفائی کرنے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ علم کے ساتھ سادگی نہیں آئی تو آپ نے اس علم کو پھر دینیت سے ہٹا کر اس کو اپنا ایک اژدہا, ایک آپ کو کھانے والا جانور بنا دیا. علم کھا جاتا ہے. نالج از ناٹ فریڈم. اگر علم آپ کو آزادی دے گا تو علم کے ساتھ آپ کو دینیت کو چھوڑ دیا, علم کھا جائے گا, آپ کو ڈسٹرائے کر دے گا, آپ کو ختم کر دے گا. تو اس واسطے میں نہیں چاہتا کہ چاہے وہ کرگل ہو, لداخ ہو, لے ہو, نبرا ہو, زانسکار ہو, کوئی بھی جگہ علاقہ ہو, کہ ہم اتنے تعلیم یافتہ ہو جائیں کہ ہم اپنے لوگوں سے محبت چھوڑ دیں, اپنی زمین سے محبت چھوڑ دیں. ہم صرف پیسے اور زر اور زینت کو دیکھیں, وہ نہ ہو. وہ اس واسطے میں نے 6 پوائنٹ دیے تھے. سادگی, سچ بولنا, مستقبل کا سوچنا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے بڑی خوشی تھی کہ کونسلر صاحب جو ہیں سجاد صاحب, انہوں نے بھی یہی بولا. آج کل ہم بچوں پر کہتے ہیں بچے بگڑ گئے. کیا بگڑیں گے؟ بگڑنے والے تو والدین ہیں. جب باپ ایک نمونہ نہیں دکھائے گا, بچے نے اسی نمونے پر چلنا جو باپ چلتا ہے. باپ جب حرام کا پیسہ گھر میں لاتا ہے تو بچہ حرام کھاتا تو کہتا ہے اولے آپ نے لایا تھا چارہ نہ میں نے, 2 آنا میں نے بھی کھایا ہے جی. جب وہ دیکھتا ہوٹل میں 10,000 روپے دن کا آتا ہے, وہ کہتا میں نے بھی 1,000 روپے لے لیا تو میں نے ڈرگ کھا لیا, تو آپ کا کیا ہوتا؟ آپ کا 9,000 تو میں نے چھوڑ دیا نا. جب آپ کو محنت سے پیسہ نہیں آتا, ایمانداری سے آپ ایجوکیشن نہیں کرتے ہو, غلط قسم کی ڈگریاں لاتے ہو اور غلط قسم کا ڈیٹ آف برتھ بناتے ہو, آپ نے نہ تو نماز, نہ تو پوجا, نہ تو چرچ, نہ تو گمپا, کوئی مسجد کو فائدہ نہیں. ہمارا روزے کا فائدہ نہیں. اگر میں نے یہ دکھایا کہ میں روزدار ہوں اور اپنے بال کو بکھر کے رکھا اور اپنے منہ پر مٹی لگا دیجیے, میں پھر آپ کا روزہ نکل گیا, کیونکہ آپ نے انسان کے لیے روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رکھا. میں کہنا ہوں کہ یہ چاہے کوئی بھی اسلام ہو, بدھزم ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, جب آپ مذہب کو یہاں ایک نشانہ جیسا پہن لیتے ہیں نا, یہ میں یہ ہوں, آپ نے مذہب کو چھوڑ دیا, آپ نے ایمان کو چھوڑ دیا, آپ نے ایجوکیشن کو چھوڑ دیا. اس واسطے زندگی کے آخر میں نے کبھی پی ایچ ڈی نہیں کیا, ڈاکٹریٹ نہیں کیا, میں نے ہے ہی نہیں میرے پاس, میں ان پڑھ ہوں ہے جی. میں پڑھائی کرتا ہوں لوگوں کو سکھانے کے لیے, اپنے سامنے پروفیسر ڈاکٹر لگانے کے لیے نہیں کرتا. آپ سمجھے مطلب. تو میں آج بڑا خوش تھا. عام طور پر لوگوں نے سب آغا حیدر صاحب کے بارے میں بات کی, اور آغا حیدر نے ایک اور کام کیا, جو لداخ کا جو ہائی وے بن رہا تھا, نیشنل ہائی وے جب بن رہا تھا, انہوں نے, اب یہاں ہوتا ہے سیزن 3 یا 4 مہینے کا, ساری آپ نے پیداوار 4 مہینے میں کرنی ہے. اچھا, اب جو روڈ بن رہی تھی
نربو صاحب جو پدم شری سونم نربو صاحب جو بنا رہے تھے, اس زمانے میں نہ تو بلڈوزر تھا, نہ کچھ ان کے پاس آج کل کے ماڈرن ایکوپمنٹ تھا, کچھ بیلچا گینتی پر کام کرتے تھے. آغا حیدر نے کہا اپنی کھیت کو چھوڑو, فصل کو چھوڑو, کھیتوں کو پانی دینا چھوڑو, جاؤ بیلچا گینتی اٹھاؤ اور سونم نربو صاحب کو مدد کرو. 300 زوجیلا نہیں, لاما یورو کا ہنگرو لپس, لاما یورو فوتولا وغیرہ. زوجیلا میں تو کشمیری آتے تھے, وہاں تو لیبر ملتا تھا, لداخ میں لیبر نہیں تھا. ہر ایک آدمی کو اپنی 4 مہینے کی کھیتی کرنی ہے. ایک لحاظ میں خود غرض ہوتا آدمی کہ میں نے 4 مہینے میں میں نے یہ نسٹو اگانا ہے, گندم. اب آغا صاحب کہتے ہیں تم نے اپنا گندم کو چھوڑو اور روڈ بناؤ. اپنے پیٹ پر لات مار کے روڈ بنی ہے یہ. میں تو کہتا ہوں کہ آغا صاحب کو پدم شری ملنا چاہیے تھا اس وقت, یا پدم وبھوشن ملنا چاہیے تھا. 300 آدمی کے گھرانوں میں سے ایک ایک مرد نکل گیا اپنا اوزار لے کر, وہ روڈ بنی ہے. اور آج کہتے ہیں نیشنل ہائی وے ہم چلتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا جب ہم 10 لاکھ کی گاڑی چلتے ہیں تو میرے باپ دادے کا پسینہ اس روڈ میں گیا تھا. اس کو ماضی کو جب بھول گیا, وہ اپنے ایمان کو بھول گیا. آج مجھے بہت مزہ آیا. مجھے تو ٹائم کم تھا, اتنے بولنے والے تھے, نہیں تو میں آدھا گھنٹہ اور بول لیتا. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سر. تو ایلیجا اسپالبر گرگن سر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, فاؤنڈر ہے سرولی ویلی پبلک ہائی اسکول کے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ ایجوکیشن سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو بہت بہترین کنٹریبیوشن ڈسٹرکٹ کارگل میں رہا, جس میں سرولی ویلی پبلک اسکول کارگل کی بات کریں, سانکو کی بات کریں, پانی کھر کی بات کریں, بہت بہترین کنٹریبیوشن سر کا اوور آل ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں رہا. اور سر نے بھی وستار میں آپ لوگوں تک بریف کیا اپنے لائف ہسٹری کو لے کے, اپنے لائف ایکسپیرینس کو لے کے ڈسٹرکٹ کارگل کو لے کے, اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس سیمینار کو لے کے حجت الاسلام والمسلمین لیڈ آغا سید حیدر رضوی کے حوالے سے بھی ان کی بھی کنٹریبیوشن پہ بھی سر نے بالکل ڈیٹیل میں وستار میں وضاحت کی ہمارے ناظرین کو. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ سر اگر موقع ملا تو آئندہ آنے والے دنوں میں ان فیوچر بہت بہترین انداز میں ہم ڈیٹیل میں ایک بہترین انٹرویو آپ کے رکھیں گے سر. تو کوشش کی تھی ہم نے آج کے اس سیمینار کے حوالے سے آپ لوگوں تک جو ویژول سے براہ راست ان تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی تھی. تو درشکوں برابر تصویریں جو ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ڈے لانگ سیمینار آن سوشو پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس کنٹریبیوشن آف لیٹ آغا سید حیدر رضوی کے حوالے سے جو پروگرام جو ہے آج کوشش کی تھی آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے, جس میں آپ لوگوں کو میں بتاتے چلوں کہ آج کے اس پروگرام میں آج کے مکھیہ اتھی تھے چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ اینڈ مسل ڈیولپمنٹ کونسل کارگل, ڈپٹی کمشنر کارگل, اور اس کے علاوہ کافی تعداد میں پیرنٹس کے ساتھ ساتھ جنرل پبلک جو ہے پرکاچک سے لے کے سنگرا تک کے فرونا تک کے جنرل پبلک نے جو ہے آج کے اس برسی کو لے کے آج کے اس ڈے لانگ سیمینار میں جو ہے شرکت کی ہے. اور پھر سے ایک بار آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ سوشیو پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس جتنے بھی کنٹریبیوشن آغا صاحب کا رہا ہے, بالخصوص اگر ہم سرو علاقے کی بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسٹرکٹ کارگل کی بات کریں, نہ صرف پورے خطے لداخ میں آغا صاحب کا جتنا کنٹریبیوشن رہا ہے, اسی عنوان سے ایک بہترین سیمینار جو ہے یہاں آرگنائز کی گئی تھی نون پبلک اسکول دوارا. اور اس پروگرام میں کافی تعداد میں جنرل پبلک کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اور کافی وی آئی پیز اور کارگل سے بھی بہت سارے ڈگنیٹریز نے جو ہے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی تھے. کارگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ خطے لداخ کے باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. اس سمے کیمرہ لائن پہ جڑے ہوئے لیاقت علی صابری اور میں حسین خالو, اجازت دیجیے. خدا حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.